تو وہ اس جہنم کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، اس کے چیخنے کی آواز سنیں گے، اور وہ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سورۃ کاف میں جس طرح ذکر آتا ہے نا کہ جب کوئی جب کوئی شکاری شکار کرتا ہے نا، شکار کرنے والی چیز، یعنی بھیڑیا ہو گیا یا شیر ہو گیا یا چیتا ہو گیا، جب بھی کسی چیز پر حملہ ور ہوتا ہے اور ایک دم پھٹ پڑتا ہے اس پہ چیخنے اور اس کے دہاڑتا ہے اس پہ، تو اس طرح جہنم دہاڑے گی اس دن، جس دن کافروں کا ایک گروہ اس میں پھینکا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ آواز کا عذاب جسے کہہ لیں، کہ جب جہنم اتنی اس طرح، کائنڈلی یہ مائک ان میوٹ کریں اور میوٹ کریں جس کا بھی آن ہے۔ تو یعنی جہنم میں جب ان میں پھینکا جائے گا تو انہیں ایک طرح شور کا بھی عذاب ہوگا، یعنی بدترین آواز۔ آج ہم دیکھیں نا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ٹریفک کا شور آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، تو ایک وہ جہنم ہوگی جہاں پہ جانے والا ہر بندہ، ہر فرد جو اس میں گیا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، تو وہ آواز کتنی اریٹیٹنگ ہوگی۔ ایک وہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آج دنیا کی اگر آگ کو ہم دیکھیں تو دنیا کی آگ سے 69 اور 70% درجے وہ زیادہ تپش ہوگی اس آگ میں، جن میں انہیں پھینکا جائے گا، اور وہ چیخ رہے ہوں گے، وہ چلا رہے ہوں گے، اور اس کے دہاڑنے کی آواز وہ آنے والا گروہ سنے گا۔ یہاں پہ اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں، کسی بھی گلاس ٹوٹنے کا یا کوئی بھی ایک شور ہو رہا ہو، مسلسل ہو رہا، تو ہم کتنا اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ بڑا ہی مطلب کانوں کو چبھنے والا۔ اور ایک وہ جہنم ہوگی جس میں جانے والا ہر بندہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اور اس کے چیخنے اور چلانے کی وجہ سے کمبائن اتنا فیکٹ ہوگا کہ جہنم دہاڑ رہی ہوگی، وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تو کیا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں اس کا سڑ بھی رہا ہوگا، اور اس کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑیں گی جو گدھے کی بدترین آواز، جہنم کی آواز بھی ہوگی، اور اسے باقیوں کا چیخنا چلانا اور خود چلانے کی آوازیں بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ جہنم جب انہیں اس پہ ڈھالا جائے گا تو اس کا دہاڑنا اس کا انہیں سنائی دے گا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ آگے آتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف۔ تقاد تمیز من الغیظ، تقاد تمیز، آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ تقاد تمیز معلوم ہوتا ہے کہ پھٹ جائے گی، من الغیظ غصے سے، کلما جب کبھی، الکیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سالہم پوچھیں گے، خزانتہا اس کے دروگے یعنی جہنم کے نگران، الم یاتیکم نذیر کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ اور جب جہنمیوں کے گھروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا، تو اس کے دروگے اس سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا تھا جو تمہیں ڈرائے، تمہیں اس دن کے بارے میں، اس جہنم کے بارے میں، اس روز قیامت کے بارے میں، جس نے تمہیں خبردار کیا ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا؟ تو یہ آج بھی انسان کو سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہر انداز میں پہنچا ہے اسلام کی ہر چیز پہنچی ہے۔ اگر ہم آج نظر تھوڑائیں نا کہ اسلام اتنا، یقین کریں، آسان ہو گیا کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر جہاں پہ بیٹھ کے ہم دنیا وزٹ کر سکتے ہیں، اسلام کی ہر چیز کو ہم اپنے فنگر ٹپس کے نیچے ہے، جس چیز کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حدیث کو آج ہمارے پاس موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، اور جو غریب سند کے ساتھ ہر لحاظ سے ہمارے تک پہنچی ہے۔ اور وہ تھے، اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے طائف میں بھی پتھر کھائے اور کتنی ہی مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کی اس اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آج دنیا کے کونے تک اسلام اسی انداز میں پہنچا کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا، اور اسی فارم میں، اسی کاپی میں ہمارے پاس پہنچا، اور کلیئر بھی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور اس کے باوجود جب ہمارے پاس ہر چیز پہنچ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کریں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے عذاب الجہنم ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب ان لوگوں کو
اس جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس کے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس خبردار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی تھی؟ انڈیڈ کہ یہاں پہ ڈرانے والے سے مطلب نبی ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہی ہیں جو ہم ڈرانے کے لیے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم سوشل میڈیا پہ کوئی کام کر رہے ہیں نا، اچانک ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بھی کوئی مطلب ہم اسٹیٹس دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی آیت والی جو ہے نا آگ والی آیت آتی ہے اور اس کے پیچھے منظر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آیت دنیا کی آگ کا منظر ہوتا ہے وہ، جسے ہم اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ عذاب جہنم و بئس المصیر، اور برا ٹھکانہ۔ اس آیت کو دیکھ کر ہماری وقتی کیفیت بدلتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم سکرول کر کے آگے گزر جاتے ہیں ہم اس پہ دھیان نہیں دیتے، اسے اگنور کر دیتے ہیں، ایک نارمل پوسٹ کی طرح، ایک نارمل چیز کی طرح ہم اس پہ مطلب کوئی مطلب غور و فکر نہیں کرتے کہ آخر ایک دن آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہنم ہونی ہے، اور ایک دن آنا ہے کہ ہم نے قبر میں پڑا ہونا ہے، اور ایک دن آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر کے ہم سے حساب لینا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے جہنم کے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی چیز جانے کے لیے نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نبی نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ڈرایا ہو، تمہیں اس چیز کے بارے میں خبردار کیا ہو، جس نے تمہیں اس جن کے بارے میں بتایا ہو، اس جہنم کے بارے میں خبردار کیا ہو؟ تو اگلی آیت میں وہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو جن سے یہ سوال کیا جائے گا وہ کہیں گے، قالو وہ کہیں گے، بلا قد جانا کیوں نہیں جانا ہمارے پاس آیا نذیر ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے جٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا، ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، ان انتم بے شک تم الا فی ضلال کبیر تم تو مگر کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بڑی گمراہی میں ہو۔ اور وہ لوگ کہیں گے جب انہیں پوچھا جائے گا نا، کیا جہنم کے دروگے جب ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس جانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئیں گے، کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس جانے کے لیے بہت کچھ آئے، بہت سے نبی آئے، بس ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز اتاری نہیں، تم تو ایویں خواہ مخواہ کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بہت بڑی گمراہ ہو۔ یعنی اس طرح کا مطلب گمراہی کا مطلب ہوتا ہے بالکل انکار کر دینا، راستے سے بھٹک جانا، یعنی اصل جو چیز ہے اس سے دور ہو جانا۔ ہمیں جس چیز کا حکم مل رہا ہے ہمیں حکم کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، یعنی کسی اور طرف چل دیے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت وہ جہنمی کہیں گے ان دروغوں سے، ان جہنم کے نگرانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر مقرر کیے ہوں گے فرشتے، جنہیں دروغہ کہا جاتا ہے، تو ان سے کہیں گے ہمارے پاس جانے کے لیے بہت کچھ آئے تھے، ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ہمیں ڈرایا بھی گیا تھا، اس دن کے بارے میں خبردار بھی کیا گیا تھا، لیکن ہم نے ان نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے اللہ کے ان کلام کو بھی جھٹلایا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی نہیں، یعنی اللہ نے تو کوئی چیز اتاری ہی نہیں، تم تو خواہ مخواہ گمراہی میں ہو۔ لیکن اصل میں گمراہ جو ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا انکار کیا۔ تو یہ آیت تھی۔ آگے آخری آیت کی طرف آتے ہیں، وقالو اور وہ کہیں گے، لو کننا لوگ میں نے ہوتا ہے اگر کن نسمیو ہم سن لیتے، او نحکلو ہم سمجھ لیتے، ما کننا تو ہم نہ ہوتے فی اصحاب السعید دوزخ والوں میں سے۔ تو اس وقت وہ لوگ خواہش کریں گے اور وہ کہیں گے اگر ہم سن لیتے، ہم غور و فکر کر لیتے، ہم سمجھ لیتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، آج ہم ان جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آج ہم ان دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو بجائے اس کے پچھتانے کے اس وقت انسان کی حسرت ہوگی۔ بہت سے قرآن کے آیات ہیں جن میں ہمارے پاس پتہ چلتا ہے کہ اس دن انسان خواہش کرے گا، انسان کی حسرت ہوگی کہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، مجھے ایک چانس مل جانا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سنوار سکوں، میں ایک پکا مومن بن سکوں۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 167 نمبر آیت ہے، اس میں اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تابع دار لوگ یعنی جو جہنم میں چلے جائیں گے کہیں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں تو ہم ایسے بیزار ہو جائیں ان سے جیسے وہ ہم سے بیزار ہوئے۔ یعنی اس وقت لوگوں کی حسرت ہوگی کہ انہیں دنیا میں ایک بار دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اس طرح سورۃ فرقان میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں نے ان کے احکامات پر عمل کیا ہوتا، میں نے ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کیا ہوتا تو آج میرا حشر نہ ہوتا،
اس وقت انسان خواہش کرے گا، اس کی حسرت ہوگی کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ آج دنیا کا امتحان اگر انسان فیل کر لے، اس کے پاس چانس ہوتے ہیں، ایک نہیں ایک بار فیل ہوتا ہے، ایک بار سپلی آتی ہے دوبارہ وہ انرول کر لیتا ہے، ایک بار سیمسٹر سسٹم میں فیل ہوتا ہے دوبارہ ایکسٹرا انرول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسا نظام رکھا ہے کہ ایک بار اس دنیا میں آیا اور اس کے پاس موت آ گئی تو اس کے پاس اس کی موت کا بھی لمحہ فکس ہے، اس کو اس کی جو وقت مقرر ہے اس سے بھی 2-3 سیکنڈ بھی نہیں اسے ملنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہوا ہے کہ میں نے تجھے دنیا اس لیے بھیجی ہے، جس طرح آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میں آزما سکوں ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ انسان کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان اس وقت اپنے ان دوستوں کے بارے میں بھی فکر مند ہوگا اور خواہش کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں ایسے دوست نہ بنائے ہوتے جن کے ساتھ میں رہتے ہوئے بھٹکتا رہا، جو مجھے گمراہ کرتے رہے، جن کے پاس رہتے ہوئے مجھے اپنی آخرت کی فکر بھی نہیں ہوتی تھی، کاش کہ میں نے ایسے دوست نہ بنائے ہوتے، میری کمپنی نہ ایسی ہوتی۔ اسی طرح سورت الحشرات آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر بھیج دیا جائے اور ہم کون سی سچے صورت؟ سورۃ شعراء آیت نمبر 102۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ ہمیں ایک چانس دیا جائے اور ہم دنیا میں پکے سچے مومن بن جائیں۔ غالباً ایک امام تھے، وقت کے بہت بڑے امام تھے، شاید امام ابن تیمیہ تھے یا کوئی اور تھے، میرے ذہن میں نہیں۔ وہ ایک دفعہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور قبر میں جب اس جنازے والے کو اس میت کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو وہاں ایک بندہ کھڑا تھا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ کیا خیال کرتے ہو، تمہارا کیا گمان ہے اگر اس بندے کو زندگی دے دی جائے، اسے ایک چانس دے دیا جائے تو یہ دنیا میں آ کر کیا کرے گا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے امام صاحب یقیناً جو کچھ اس کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے ساتھ یعنی اس نے آخرت کے لمحے دیکھ لیے کہ اسے موت آنی ہی آنی ہے، تو جب اسے دوبارہ ایک چانس دے دیا جائے اور یہ دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وہ تو جا چکا ہے، لیکن آج تمہارے پاس تو موقع ہے نا، آج تمہارے پاس تو مہلت ہے نا، تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے نا، تمہیں جوانی دی ہے، تمہیں امت کا ایک بہترین حصہ دیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ انسان کی جوانی ہوتی ہے۔ جب اس کی جوانی ٹھاٹھے ماری ہوتی ہے، جب وہ بڑا اپنے آپ میں بڑا کچھ ہوتا ہے، اس وقت اپنی خواہشات کو، اپنی حسرتوں کو، اپنی تمناؤں کو اپنے قابو میں کرے، تو اس وقت کی جو عبادت ایک نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ جو عمر کا حصے کی عبادت ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ بجائے اس کے انسان بوڑھا ہو جائے، جب کچھ نہ کر سکتا ہو، اس وقت انسان مسجد مان لے، جسے کہہ لیں مسجد مان لے، اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کیا کرے۔ اس وقت انسان دنیا کے ہر کام کی طرف سے بس ہو چکی ہوتی ہے، تو تب اللہ کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس زندگی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عبادت ہے۔ جب ایک نوجوان ہوتا ہے، جب اس کے پاس کوئی خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، اس کی حسرتیں ہوتی ہیں کسی کام کے بارے میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنی ان حسرتوں پر ان احکامات کو اللہ اور اس کے نبی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو گزارتا ہے۔ اسی میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں بارے میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قیامت والے دن 2 قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک ان سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا تو نے کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری؟ اور اگلا سوال جوانی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، عمر کا ایک گولڈن پیریڈ دیا تھا، عمر کا ایک بہترین حصہ دیا تھا، تجھے میں نے تندرستی بھی دی، تجھے میں نے صلاحیتیں بھی دی، تو نے وہ جوانی کن کاموں میں صرف کی؟ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے جو تو نے مال کمایا کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا، جو مال کمایا کہاں پہ خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا؟ اور آخری سوال ہوگا کہ جو تجھ پر دین کی بات جو تیرے تک پہنچی، کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا تو نے اس کو سننے کے بعد اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تو نے اس کا حق ادا کیا، اسے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟
तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त बंदे के 2 कदम उस वक्त तक नहीं खुलेंगे जब अल्लाह ताला उनसे ये 5 सवाल ना कर लेगा। उन सवालों में अल्लाह ताला जब पूछेंगे मेरे बंदे बता तुझे मैंने ज़िंदगी दी थी, मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने किन कामों में सरफ की? तो अल्लाह ताला को बताएंगे ये अल्लाह सारा दिन दुनियादारी में लगे रहते थे। अज़ान की आवाज़ आती थी, एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। मस्जिद के सामने से गुज़र जाते थे लेकिन हमें मस्जिद में जाने की तौफ़ीक नहीं होती थी। ईमान के यकीन करें बड़ा दुःख होता है कि आज हमारा मुआशरा इतना बेनमाज़ी हमारे मुआशरे में और उनको ज़रा बराबर भी फ़िक्र नहीं होती कि हमने वो अमल छोड़ा जिसके बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिर्मिज़ी में है। आई थिंक सो हदीसा फरमाते हैं मन तरक अस्सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक नमाज़ छोड़ी फ़क़द कफ़र, उसने कुफ़र किया, उसने इनकार किया। जिसने आज की आयत में पढ़ा ना फ़क़द कफ़र, जिसने इनकार किया तो उसका अशर क्या होगा? अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर, और वो बुरा ठिकाना होगा। तो अल्लाह ताला ने आज हमें मोहलत दी है, हमें अल्लाह ताला ने वक़्त दिया है, अल्लाह ताला ने हमें जवानी दी है, तो हमें चाहिए कि हम दुनिया के इन मफादात के पीछे ना भागें, अपनी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मेहनत करें, ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ आप उस आखिरत की फ़िक्र करें, जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो इंसान की हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है, जो कभी ख़त्म नहीं होनी। ये दुनिया तो आखिर ख़त्म हो ही जानी है, किसी के हँसते-खेलते, किसी के मुस्कुराते, किसी के दुखों में, तकलीफ़ों में एक ना एक दिन आखिर है 60 से 70 साल। अब तो 60 से 70 साल भी कहना बड़ा मुश्किल है। कोई पता नहीं आज घर से इंसान निकलता है, ऐसे लगता है जैसे मौत की सवारी पे सवार है। कोई पता नहीं जब भी मौत आ जाए। अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी की, इस जवानी की कदर करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी दे, तौफ़ीक भी दे, हम इस जवानी को दीन इस्लाम के मुताबिक हम अपनी जवानियों को सर्व करें, अपनी ज़िंदगी में उन अहकामात को लागू करें जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए, जो अल्लाह ताला की किताब से हमें मिलते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब अल्लाह ताला हमें मौत दे, ईमान की हालत में, हालत ईमान में अल्लाह ताला हमें मौत दे, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की उस बदतरीन ठिकाने से अल्लाह ताला हमें नजात दे, जो कि बदतरीन ठिकाना है, जिसका अज़ाब सबसे बुरा अज़ाब होगा। अल्लाह ताला उस जहन्नम से, उस भड़कती आग से अल्लाह ताला हमें पनाह दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये थी आज की हमारी आज की इन आयात की तफसीर। तो टाइम भी होने जा रहा है, तो अगर किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछे, नहीं तो हम इंशाल्लाह क्लास को एंड कर दें। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हुआ करे ना, तो वो ग्रुप में पूछ लिया करे, वॉइस में पूछ लिया करे, टाइप करके पूछ लिया करे, जैसे उसको ईज़ी लगे। क्योंकि यहाँ टाइम कम होता है, पता नहीं आज वैसे ही टाइम मैनेज नहीं हुआ। और हमारी एक एक्टिविटी और थी कि हमने बाकी पार्टिसिपेंट्स को जिनका नाम मेंशन था कि एक एक्टिविटी और करनी थी कि 5 या 3 या 4 मिनट हमने उन्हें देने थे किसी इस्लामिक टॉपिक पे बात करने के लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो आज की क्लास में बताएं अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से बताएं, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम एंड हो चुका है। तो फिर हम इसका सवाल का जवाब दें, फिर उसके बाद नमाज का भी टाइम है। वो जाग रहे हैं सारे कि मैं बोल ही जा रहा हूँ, मुझे पता चले कि मेरी मीटिंग भी नहीं चल रही और स्क्रीन शेयर है और सर आपने अकेला ही ना मैं वो बोल रहा बताया आपने सर हूँ। सर जी जी। हेलो सर जी जी, आपने आवाज़ बताया आ रही है मेरी? सूरह फरकान की आयत आपने बताई थी, हाय अफसोस काश मैंने इस ऐसे दोस्त ना बनाया था। ये आयत नंबर क्या है? इस ज़हन में मेरे है, लेकिन ये सूरह आयत नंबर फुरकान की बता है। दें। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में इसकी आयत में आपको चलो ग्रुप में ठीक है। शेयर कर दूंगा, एग्जैक्ट अरबिक भी साथ और तर्जमे के साथ। वो दूसरी आयत मुझे याद है, आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ठीक है। फरमाते हैं कि उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबाएंगे और हाँ जी कहेंगे कि वो मैं काश लिख हम ली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस आयत के बारे में मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन ये है सूरत फुरकान में कि हाय काश कि मैं फलां को दोस्त ना बताता। इंसान उस दिन अपनी कंपनी पे भी पशेमानदा होगा कि काश कि मेरे ऐसे दोस्त ना होते, जिनमें रहकर मेरी ऐसी कंपनी ना होती कि मैं भूला भटका रहा। तो ये सूरत फुरकान की आयत है, इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी तो नहीं है, तो फिर हम क्लास का एंड करते हैं।
ٹھیک ہے جی, یو کین لیو. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہوا تو وہ گروپ میں پوچھ لیجیے گا. ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا, ہم میٹنگ کو آخر اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.